اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ آج 15 رمضان مکمل ہو گیا۔ آخری پیغام دے رہا ہوں اور آج کے اس بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ ادب سے آپ نے سنا، اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے، اس دنیا اور اس دنیا کی بھلائی ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے چاہ رہا ہوں، آدمی چندہ دینے سے کیوں گھبراتا ہے، اس کو سامنے رکھیے اور میرے اس پیغام کو دل سے سنیے اور دل سے قبول فرمائیے۔ دنیا بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ بوڑھی عورت کی طرح کیوں ہے؟ بوڑھی عورت کی طرح دنیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جوانی اتر چکی ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے، فنا کے بالکل قریب آ گئی ہے۔ دنیا زیادہ لمبی نہیں ہے، بالکل چھوٹی ہو رہی ہے۔ دنیا کنواری عورت کی طرح ہے، کنواری لڑکی کی طرح ہے۔ جو مرد تھے انہوں نے تو دنیا کی طرف جھانکا بھی نہیں، جو نامرد تھے وہی اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اس لیے ابھی تک کنواری ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا بدکار عورت کی طرح ہے، جب اس کے پیچھے آدمی پڑتا ہے تو وہ منہ موڑتی ہے، بھاؤ دکھاتی ہے، نزاکت دکھاتی ہے، لیکن جب اس سے آدمی منہ موڑتا ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا بدکار عورت کی طرح ہے۔ چوتھی مثال کسی عارف نے دی کہ دنیا کی مثال گوبر کے گلاب کی طرح ہے، اوپر سے بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور نیچے سے بڑا بدصورت ہے۔ گوبر پر گلاب ہے۔ چوتھی مثال دی جاتی ہے دنیا کی کہ دنیا زہر کی طرح ہے، اسے وہی کھاتا ہے جسے معلوم نہیں، جسے معلوم ہے وہ زہر نہیں کھاتا۔ دنیا کی ایک چوتھی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کھانے کی طرح ہے، جو کھانا جتنا مزیدار ہوتا ہے اور اس کا پخانا اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ مردار بکری کی طرح ہے، کوئی بھی مسلمان اسے ایک پیسے میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں اس کی مثال آتی ہے کہ دنیا مکھی کی طرح ہے، جس طرح مکھی کمتر ہے اس سے زیادہ کمتر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور قرآن میں دنیا کی مثال دی جاتی ہے وہ پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں، یہ دنیا ایک جگہ پر ٹھہرنے والی نہیں۔ جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور جب ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ مال آتا ہے، دنیا آتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ جب رنگ بو مزہ پانی کا خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا، جب حلال کے ساتھ حرام مل جاتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھیل تماشے کی طرح۔ کھیل تماشے کی طرح دنیا کیوں ہے؟ کھیل تماشا جلدی میں ختم ہو جاتا ہے، کھیل تماشا جلدی میں ختم ہو جاتا ہے۔ کھیل تماشے کے بعد آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اور کھیل تماشا افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دو مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کی عمدہ چیز شہد ہے، لیکن شہد کی حقیقت کو دیکھو، مکھی کے منہ کا لعاب ہے، مکھی کے منہ کا تھوک ہے۔ جو شہد ہے دنیا کی قیمتی چیز ہے، دیکھو اس کی حقیقت پر غور کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی چیز ریشم ہے، لیکن ریشم کی حقیقت دیکھو، کیڑے کے پیٹ سے نکلنے والا دھاگا ہوتا ہے جو ریشم کی شکل میں آتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا سے کتنا مطلب رکھنا چاہیے؟ دو مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ پخانہ میں جانے والا دنیا سے کیا مطلب رکھتا ہے، اس کی مثال آ رہی ہے جیسے پخانہ میں جانے والا ضرورت پوری کرتا ہے، پخانہ میں بیٹھ کر کے دل نہیں لگاتا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہمیں ضرورت پوری کرنی ہے، دل نہیں لگانا ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، دنیا سے کتنا مطلب رکھنا چاہیے؟ جیسے کشتی کو، دریا کی کشتی کو پانی سے مطلب ہوتا ہے، پانی نیچے ہے، کشتی اوپر ہے، تب تو ٹھیک ہے کہ کشتی کو منزل ملے گی، لوگ ہلاک نہیں ہوں گے۔
لیکن کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کشتی ہلاک ہو جاتی ہے، لوگوں کو منزل نہیں ملتی۔ یہی حال ہے، اگر دنیا جیب میں ہے تب تو چلے گا، دین برباد نہیں ہوگا۔ اگر جیب سے نکل کر کے دنیا دل میں اتر گئی تو آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سست بڑھا کر لائے گا، یا ٹوٹا کھاتا پائے گا۔ قضاء اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پائے گی۔ یہ کھیپ جو تولا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی، بوٹ جنوائی بیٹا کیا بنجارن کا پاس نہ آئے گی۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ عنوان کو ختم کر رہا ہوں، بس 2 منٹ میں اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ چندہ دینے سے آدمی کیوں گھبراتا ہے؟ چندہ سے آدمی کیوں گھبراتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، چندہ دینے سے آدمی وہ گھبراتا ہے جو اس دنیا کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، خدا کا مال نہیں سمجھتا، اور اس کو دنیا سے محبت تو ہے لیکن دین سے محبت نہیں ہے۔ اس آدمی کو چندہ دینے سے ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہے اور اکتاتا ہے۔ چندہ دل سے نہیں دیتا، مجبوری میں زبردستی دیتا ہے۔ اگر دین سے محبت ہو، دنیا سے محبت نہ ہو اور اس دنیا کے مال کو خدا کا مال سمجھے، وہ خوشی سے چندہ دیتا ہے، چندہ دینے سے گھبراتا نہیں۔ یہ دل کی تنگی کیسے دور ہوگی اور دل سے آدمی چندہ کیسے دے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی جب چندہ دے تو اس کو چندہ نہ سمجھے بلکہ قرض سمجھے۔ اور وہ قرض کس کو دے رہا ہے؟ کسی بندے کو نہیں کہ ضائع ہو جائے، بلکہ دنیا کے بنانے والے خدا کو قرض دے رہا ہے۔ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو۔ 3 لائن کی مثال، 3 لائن کا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرہ آپ کب ادا کریں گے؟ عید میں جانے سے پہلے، چاند نکلنے سے پہلے آپ کو دینا، کل نہیں آج دینا ہے، آج نہیں ابھی دینا۔ اگر آپ ابھی فطرہ نکالیں گے، غریبوں کو فطرہ ملے گا تو آپ کی عید کے ساتھ ان کی بھی عید ہوگی۔ اگر آپ چاند نکلنے کے بعد، عید کے بعد فطرہ دیں گے تو آپ کی تو عید ہوگی، ان کی بھی عید ہوگی، آپ کے یہاں خوشی ہوگی، ان کے یہاں غم ہوگا۔ اس لیے یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ فطرہ نکالنا ہے جو کل، وہ آج نکالنا ہے، آج نکالنا ابھی نکالنا، تاکہ غریبوں کے ساتھ ہماری بھی عید ہو جائے، ہماری عید کے ساتھ ان کی بھی عید ہو جائے۔ دوسرا مشورہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسئلہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا چندہ آپ دیتے تھے، مدرسہ والے آتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے والے نہیں آ رہے۔ مدرسے والے کا احسان تھا اور آپ کا احسان تھا، آپ ان کو دیتے تھے، وہ لے کر کے جاتے تھے۔ اس بار وہ بیچارے مجبور ہو کر کے آپ کے پاس نہیں آئے، تو آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کے پاس رسید بھی ہے، نمبر بھی ہے اور اکاؤنٹ آپ لے بھی سکتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹ نہ ہو تو آپ اگر بھیج دیں گے تو مدرسے والے پر آپ کا احسان ہوگا۔ جب آپ مدرسے والے پر احسان کریں گے، جو آسمان کا بنانے والا خدا ہے وہ آپ پر مہربان ہوگا۔ تیسری اور اہم بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر لاک ڈاؤن رہا تو آپ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟
ईद की नमाज आप कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे। जब बारिश होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। लॉकडाउन चल रहा है, आप ईदगाह में नमाज तो नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में आपको नमाज पढ़नी। कुछ मस्जिद ऐसी है कि जिसमें एक से ज़्यादा जमात करना जायज़ है। इतने सारे लोगों को एक जमात के साथ तो नमाज नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ एक सूरत है कि बार बार जमात की जा सकती है। छोटी छोटी जमात करके बार बार ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। एहतियात की बात यह है, जो इमाम एक बार पढ़ाए वो दोबारा ना पढ़ाए, जो मुक्तदी एक बार पढ़े वो दोबारा ना पढ़े। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतिमाम से होगी, फ़िक्र के एहतिमाम से होगी। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।